بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین مجلس، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی۔ اللہ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ علم دین کو جاننے والا اور علم دین کو نہ جاننے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو شریعت کے علم حاصل کیے ہوئے ہیں، قرآن و حدیث جانتے ہیں وہ، اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک پہنچنے تک۔ تو ماں کی گود سے قبر میں پہنچنے تک ہمیں علم حاصل کرنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا۔ تو ماں کی گود ظاہر ہے کہ وہاں بچہ علم اسی وقت حاصل کر سکے گا جب وہ ماں پڑھی لکھی ہوگی، اور ماں ہماری یہی بچیاں بننے والی ہیں، اور جو ہماری بچیاں ہیں، بہنیں ہیں، خواتین ہیں، وہی سب ماں بنتی ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ خواتین کے اندر علم دین کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ایک خاتون پڑھی لکھی ہے، قرآن پاک، حدیث پاک اور شریعت کے مسائل کو جانتی ہے، ایمان و عقیدہ اس کا درست ہے، اور اس نے اپنے اساتذہ کی نگرانی میں تربیت حاصل کی ہے، جس کی وجہ سے عملی زندگی بھی اس کی بہتر ہے، تو اس گود میں جو بچہ پلے گا اس کی تربیت بھی اسی طرح سے ہوگی، اور وہ بچہ بھی باکمال پیدا ہوگا۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح سے بہت سے اکابرین جن کی مائیں نیک تھی، یہ حضرات اپنے وقت کے بہت بڑے قطب اور اللہ والے بنے۔ بعض بچے تو ایسے ہوئے کہ وہ ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوئے تو وہ 15 پارہ کے حافظ تھے۔ وہ اس وجہ سے کہ جب ماں حمل میں تھی اور بچے حمل کے اندر تھے تو ماں روز قرآن کی تلاوت کرتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، تو اس بچے نے سن کر کے ماں کے پیٹ ہی میں 15 پارہ حفظ کر لیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماؤں کا تعلیم یافتہ ہونا، قرآن و حدیث سے واقف ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ ویسے تو یہ ہر زمانے میں ضروری رہا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کو طلب کرنا ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر فرض ہے۔ اتنا علم کہ جائز ناجائز معلوم ہو جائے، حلال و حرام معلوم ہو جائے، ایمان اور عقیدہ درست ہو جائے، ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر حاصل کرنا فرض ہے۔ تو یہ تو شروع سے ہی خواتین اور رجال دونوں کے لیے ضروری ہے، لیکن خاص طور پر اس زمانے میں جہاں فتنہ ہی فتنہ ہر طرف جنم لیتا ہے، خواتین کے لیے دینی تعلیم کا ہونا اور بہت ہی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں، ہماری آپ کی بچی بہنیں، گھر کی لڑکیاں، وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتی ہے، اسکولوں میں اور کوچنگ سینٹر اور مختلف جگہوں پہ جاتی ہے، اور پردہ کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، غیر مردوں سے اختلاط ہوتا ہے، اور بلکہ غیر ایمان والوں سے بھی اختلاط ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں سنگین
اور بہت ہی برے نتیجے سامنے آتے ہیں۔ بہت سی ہماری ایمان والی بچیاں، لڑکیاں غیروں کے ساتھ شادی رچا لیتی ہے، بھاگ جاتی ہے، چونکہ غیروں کے ساتھ اس کی زندگی گزر رہی ہے، اس کی زندگی میں قرآن کی تعلیم نہیں ہے، حدیث کی تعلیم نہیں ہے، شریعت نہیں ہے اس کی نگاہ میں، اس لیے وہ غلط صحیح کے درمیان فرق اور تمیز نہیں کر پاتی ہے۔ ہاں، اگر ان اسکولوں میں، ان کوچنگ سینٹروں میں اگر پردے کا اہتمام ہے، ایمان والے لوگ پڑھانے والے ہوں اور ان کی صحیح تعلیم و تربیت ہو تو مذاکرہ نہیں۔ رہ گیا معاملہ مدرسے کا، تو اللہ پاک کا ایک نظام ہے کہ زمانے کے حساب سے اللہ انتظام فرماتے ہیں۔ اس زمانے میں چونکہ ہماری لڑکیوں میں بے پرواہی حد سے زیادہ بڑھ گئی، ان کے گارجین، ان کے ذمہ داروں کے اندر شعور نہیں، دینی شعور نہیں ہے، جس کے نتیجے میں کفر و ارتداد کا ایک ماحول بنتا جا رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے حضرات علماء کرام کے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈالی اور ہر طرف بنات یعنی لڑکیوں کا مدرسہ علماء کرام نے قائم کرنا شروع کر دیا۔ پہلے خال خال کہیں گجرات میں، مئو میں اور بہت دور دراز بڑے شہروں میں اکا دکا ایسا مدرسہ ملتا تھا، لیکن اب تو الحمدللہ اس کا عام رواج ہو گیا ہے۔ آپ کے اس گاؤں میں الحمدللہ 2 مدرسہ ہے، ایک آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بازو میں، دونوں جگہ پر لڑکیوں کی تعلیم ہوتی ہے، اور بھی ہوگا، ہمارے علم میں نہیں ہے۔ قرب و جوار کی دیگر بستیوں میں بھی آہستہ آہستہ اس کا انتظام ہو رہا ہے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ ایسے موقع سے ہمارے اوپر لازم بنتا ہے کہ اس کار خیر کے اندر ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کا تعاون کریں۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ بر بھلائی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں تم ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی ایک شخص تنہا کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ کچھ لوگوں کا سپورٹ نہ ہو، لوگوں کی حوصلہ افزائی نہ ہو، اس وقت تک کہ وہ کام انجام پذیر نہیں ہو سکتا ہے۔ مولانا ضیاء الرحمن صاحب نے جو یہ ادارہ قائم کیا ہے اور الحمدللہ روز بروز ترقی کی راہ پہ گامزن ہے، اور 200 سے تقریباً 200 سے زائد بچیاں یہاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ اور کب قائم کیا مولانا مدرسہ؟ 2019 اور ابھی 25 شروع ہے، تو یہ 5-6 سال کا عرصہ، لیکن انہوں نے بڑی محنت کی، اور الحمدللہ ان کی محنت کے نتیجے میں ایک بچی یہاں سے حافظ قرآن بن کر کے تیار ہوئی، اور 6 بچیاں اس سال دور حدیث سے یعنی عالمہ بن کر کے وہ تیار ہوئی، فارغ ہوئی۔ تو یہ ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے اور آپ حضرات کی محبت کا نتیجہ ہے۔ تو ان حضرات کی ایک رائے ہوئی، اور جو بچیاں پڑھ رہی ہے، جو فارغ ہوئی ہے، ان لوگوں کی بھی رائے ہوئی کہ اس فراغت کے موقع سے اللہ کا بھی شکر ادا کیا جائے، اور دور دراز اور نزدیک ہر طرف سے حضرات علماء کرام کو مدعو کیا جائے، اپنے اس اسرہ گاؤں میں اس مدرسے کے پاس ایک پروگرام ہو جس سے اسرہ بستی کے لوگ بھی مستفیض ہوں اور علاقے کے لوگ بھی آئیں، اور ان کا بھی حوصلہ بلند ہو، ان کو بھی کام کرنے کی ہمت ملے۔ تو ان حضرات نے ایک پروگرام کا مطلب یہ کہ ارادہ کیا ہے اور پختہ ارادہ کر لیا ہے 15 جون کا۔ اب وہ پروگرام کیسے بحسن و خوبی انجام پذیر ہو، مشکلات نہ پیش آوے، اور اچھی طرح سے وہ پروگرام نتیجہ خیز بن کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے،
ظاہر ہے کہ یہ کام تنہا یہ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے سوچا کہ یہ کام چونکہ قوم و ملت ہی کا ہے، اس لیے قوم و ملت کے لوگوں کو جمع کرنا چاہیے اور ان کے رائے مشورے اور ان کے تعاون سے اس کام کو آگے بڑھانا چاہیے۔ تو اس بات سے ہمیں کافی خوشی ہے اور ہم بھی اس رائے سے متفق ہیں کہ یہ مولانا پروگرام کرے 15 جون کو۔ اللہ اس میں برکت دے، ہر طرح کے مشکلات کو دور فرمائے۔ اور آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات اپنے جیب خاص سے، ایک ہوتا ہے جیب عام کہ کسی بھی مدرسہ کے مولانا چندہ کے لیے آ گئے تو 100 روپیہ دے دیے، 200 کی رسید بنا دیے، بھائی 500 کی رسید بنا دیجئے، 50 روپے کی رسید بنا دیجئے۔ ایک ہے جیب خاص کہ ایک خاص موقع ہے اور اس میں بہت ہی بڑا خرچ ہے اور یہ اپنے گاؤں کا مسئلہ ہے، اپنے سماج کا مسئلہ ہے اور ہماری بچیوں کی حوصلہ افزائی کا موقع ہے۔ تو ہم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں اپنے جیب خاص سے اور خاص رقم سے تعاون کریں۔ نمبر 1، اگر آپ کے اندر 500 کی صلاحیت ہے تو آپ کوشش کریں کہ ہم 600، 700، 1000 سے تعاون کریں۔ اگر 2000 کی صلاحیت ہے تو آپ کوشش کریں کہ ہم 3000 سے ہم تعاون کریں۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا ہے اور ظاہر ہے کہ آپ کے اس تعاون کرنے سے ایک بڑا کام ہوگا اور علاقے میں اس ادارے کی تشہیر ہوگی اور لوگ اپنی بچیوں کو یہاں بھیج رہے ہیں، مزید بھیجیں گے اور وہ بچیاں پڑھیں گی تو آپ کے گاؤں سے علم حدیث کی روشنی پورے علاقے میں پھیلے گی اور پھیل رہی ہے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے خوش نصیبی ہے۔ لکھا ہوا ہے اولئک لا یشقی جلیسہم، کہ یہ اللہ والے، یہ علماء کرام، یہ مدارس والے، یہ بزرگان دین کی خدمت کرنے والے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پڑوسی بھی محروم نہیں ہوتے ہیں، قیامت کے دن محروم نہیں ہوں گے، دنیا میں بھی محروم نہیں ہوں گے۔ ان کا فیض پورے گاؤں پہ پڑے گا، پورے علاقے پہ پڑے گا اور الحمدللہ پڑ رہا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہماری تو رائے یہ تھی کہ اگر اس وقت ہی اگر کچھ رقم لکھا جاتی تو وہ بھی چل سکتا تھا اور جو اس وقت نہ لکھا سکے تو وہ بعد میں لکھا جائے گا۔ تو آپ حضرات اگر بسم اللہ کر دے ابھی سے کہ بھائی میری طرف سے مولانا اتنا لکھ لیجئے فی الحال، اگر مزید گنجائش ہوئی تو انشاءاللہ مزید ہم دیکھیں گے۔ اگر ایسی حوصلہ افزائی ہو اور اس وقت سے ہی بسم اللہ ہو جائے تو پھر ان کو کام کرنے میں اور زیادہ مزہ آئے گا اور ان کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ الحمدللہ ہمارا کام شروع ہو گیا، ان کو بہت ہمت ملے گی۔ تو ہیں اگر آپ میں سے کوئی لوگ ایسے ابھی ہمت اگر کرتے ہیں تو لکھا دیں اور مولانا لکھ لیتے ہیں، پھر آپ کل دے، پرسوں دے، ابھی دے، جب بھی دے، بسم اللہ ہو جائے۔